السلام علیکم جی، آج ہم مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر کے پہلے چیپٹر کے لانگ کوشچنز ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ ہے اسلام پاکستان کی نظریاتی اساس ہے، اس پہ بحث کریں۔ تو سب سے پہلے ہم نظریے کو ڈیفائن کریں گے۔ نظریہ فرانسیسی لفظ آئیڈیالوجی کا ترجمہ ہے، یہ دو اجزاء آئیڈیا اور لوجی پر مشتمل ہے۔ نظریے کا مفہوم انداز فکر اور تصور حیات وغیرہ ہے۔ نظریہ عام طور پر اس تہذیبی لاہ عمل کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جاتا ہے۔ مشترکہ نصب العین سے مراد ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک کولیکٹیو میتھڈ۔ نظریہ کسی بھی معاشرے کو ایسی شکل میں لے آتا ہے جس سے افراد کے اعتقادات، رسم و رواج اور مذہبی معاملات مشترکہ ہوتے ہیں۔ اعتقادات سے مراد یہاں پہ عقیدہ، یقین۔ اسلامی نظریے کا ماخذ، اسلامی نظریے کے ہمارے پاس 3 ماخذ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلامی نظریہ افراد کے ذہنوں پر فطری طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس طرح اسلام کے ابدی اصولوں پر افراد کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اسلامی نظریے کے 3 ماخذ ہیں: قرآن مجید، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلامی رسم و رواج۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے قرآن مجید۔ قرآن مجید کے احکام اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان سے سیاسی، معاشی اور معاشرتی قوانین اور حقوق کے سلسلے میں مفصل و مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جس کی بدولت انفرادی اور اجتماعی سطح پر زندگی خوشگوار اور پرامن اور بامقصد ہو جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکامات کو اپنے اقوال اور افعال سے واضح فرمایا۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی مفصل تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے، جو اسلامی اصول و قوانین کا سرچشمہ ہے۔ سنت ایک عربی اصطلاح ہے جس کے معنی ہے ایسا راستہ جس کی پیروی کی جائے۔ یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد کی تفصیلات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، عملاً بیان کر کے فرمائی۔ رسم و رواج، مختلف علاقوں میں پائے جانے والے ایسے رسم و رواج اور ایسی اقدار جو اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہوں، مسلمانوں کی اجازت ہے کہ وہ انہیں اپنے مخصوص خطے یا علاقے میں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان میں میلے، اجتماعات اور دیگر تقریبات شامل ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے جی نظریے کی اہمیت۔ نظریے کی ہمارے پاس یہاں پہ 5 پوائنٹس ہیں ہمارے پاس نظریے کی اہمیت میں۔ سب سے پہلے خیالات کا عکاس۔ نظریہ افکار و خیالات کا عکاس ہوتا ہے۔ یہ معاشرے میں رہن سہن، سوچ، طرز فکر اور باہمی تعلقات کے اصول متعین کرتا ہے۔ دوسرا جی قومی اتحاد کا سرچشمہ۔ نظریہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے، مطلب لوگوں میں اتحاد پیدا کرتا ہے اور اتحاد کا سرچشمہ بنتا ہے۔ تیسرا جی رضائے الہی کا اصول۔ اسلامی نظریہ انسان کو فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد پر ابھارتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہ جدوجہد اقوام کے لیے زبردست قوت محرکہ کا کام دیتی ہے۔ درست فیصلے میں مددگار۔ نظریہ کی اہمیت میں شامل ہے کہ یہ عوام سے یا لوگوں سے درست فیصلے کروانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ قیادت کے انتخاب کے لیے نظریہ ایک خاص طرح کی بصیرت پیدا کرتا ہے جس سے درست فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ثقافت کو برقرار رکھنے میں معاون۔ نظریے سے آزادی، ثقافت اور رسم و رواج کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہمارا 2 قومی نظریہ۔ یہ شارٹ کوشچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور اس کوشچن کا حصہ بھی ہے۔ 2 قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں 2 قومیں آباد تھیں جن کی سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور معاشی اقدار مختلف تھیں۔ ان 2 اقوام کے نظریات بالکل مختلف تھے جن کی بنیاد اسلام اور ہندوازم پر تھی۔ ان دونوں اقوام کے طرز زندگی اور بود و باش بالکل مختلف تھی۔ 2 قومی نظریے کا آغاز سر سید احمد خان کے مطالبہ جداگانہ انتخابات سے، اور یہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ یہ بھی MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے دیگر رہنماؤں نے وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ کے مقام پر 1906 میں ملاقات کر کے اس مطالبے کو دہرایا۔ اسی بنیاد پر مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ MCQs آ سکتا ہے کہ مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1906 میں۔ علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں خطاب دیتے ہوئے فرمایا، ہندوستان کے شمال مغربی علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں پر مشتمل مسلمانوں کا آزاد ملک بنایا جائے۔ قائد اعظم نے اس نظریے کو آگے بڑھایا اور 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں 2 قومی نظریے کی وضاحت کی اور آخرکار 1947 میں ایک آزاد ملک جو کہ بیسیکلی خالصتاً ایک 2 قومی نظریے کی بنیاد میں وجود میں آیا، 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔